गौसे पाक, महबूब सुबहानी, किंदील नौरानी, शाहबाज लामकानी, शेख सैयद अब्दुल कादिर जेलानी। गवैया था गौसे आजम के जमाने में, गाने गाता था, तो गौसे आजम उसे समझाते थे कि ये तरीका दुरुस्त नहीं। बातचीत से वो मुखालफत करने लग गया, और लोग जब उनके मुफादात पे ठोकर लगती है तो वो जात पात पे उतर आते हैं। वो कहता है जी देखो मेरे पीछे रश बड़ा है, लोग सुनते बड़े हैं, तो अब्दुल कादिर तो माज़अल्लाह जलते हैं मुझसे। खैर बड़ी मुखालफत की, बातें टटोल के लाता, खाते कहाँ से है, लंगर कहाँ से आता है, ये क्या है। हुजूर गौसे आज़म मस्तिया करते, फरमाते चल ठीक है मौज कर। वक्त गुजरता गया, बूढ़ा हो गया, लोग उसकी आवाज के दीवाने थे। गले की आवाज बड़ा सुरीली थी, वो अब धीमी पड़ गई। वो जो उसे सुनते थे वो किसी और को सुनने लगे। घर में भी जब तक पैसे आते थे तब तक तो घर में भी बड़ी कदर थी। अब जब घर में कुछ न दिया तो बच्चों ने भी निकाल दिया। हालत ये हुई कि कब्रिस्तान जाके बैठ गया। मक्खियां भिनकती हैं, पहनने को कपड़ा कोई नहीं, खाने को रोटी कोई नहीं। मेरे शेख, मेरे गौसे आजम उस गली से गुजरे। जब गौसे आजम गुजरे तो उसकी हालत देखी तो महबूब पाक का वो तरीका याद आ गया। सलाम उस पर कि जिसने दुश्मनों को भी कवाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो हुजूर गौसे आजम घर गए, गुलाम को बुलाया, फरमाया 100 दिनार ले जा, उस गवैये को दे आ, बताना ना किसने भेजे, दे के लौट आना। वो कहता मैं गया तो बड़ी बुरी हालत, फटे हुए कपड़े, खस्ता हाली। जाकर के 100 दिनार दिए। मैंने कहा लो, उसने आंखें खोली तो बुढ़ापे से बुरी हालत, बीमारी, ज़ोफ। कहने लगा किसने भेजे हैं? तो मैंने कहा मुझे पहुंचाने का हुक्म है, बताने का नहीं। तो कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा मैं भी सारे बगदाद को जानता हूं, मुझे पता है इस हालत पे अगर मुझ पे कोई करम कर सकता है तो वो अब्दुल कादिर जिलानी है। मुझे भी पता है, मैं भी जानता हूं इस हाल में गिरे हुओं को थामना अगर किसी का तरीका है तो वो गौसे आजम का ही है, वही मुझ पे करम कर सकते हैं। कहते मैं खादम, कहते मैं दे के आया तो वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा। हुजूर गौसे आजम पढ़ा रहे थे तो सामने आके खड़ा हो गया, नजर उठाई आपने, फरमाया मैं क्या खिदमत कर सकता हूं। चीख मारी उसने, रोया, कदमों में गिरा, लगा अब्दुल कादिर तू मेरे नबी का सच्चा वारिस है, तू सच्चा वारिस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं सारी जिंदगी मुखालफत करता रहा और जब मेरा कोई ना बना तो तू मेरा बन गया। अब मुझे बता कि इस बुढ़ापे में तौबा करूं तो अल्लाह कबूल कर लेगा? तो गौसे आजम फरमाने लगे तू सच्चे दिल से तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा भी कबूल फरमाएगा और तुझे अपने नेक बंदों में शामिल भी फरमाएगा। शर्त यह है कि सच्चे दिल से का। हुजूर गौसे पाक के पास बीबी आ गई, उसने कहा हुजूर बे औलाद हूं, मेरे मोहल्ले में ऐसी औरतें भी हैं जिन्हें अल्लाह ने 14 बच्चे दिए, मैं बे औलाद हूं। औलाद बड़ा मीठा फल है, तो मेरे आंगन में अगर एक फूल खिल जाए तो मेरे घर में भी खुशबू फैलेगी, मेरे घर में भी कोई बच्चा रोएगा तो मेरा घर भी रौनक वाला हो जाएगा। तो हुजूर मेरी सास अब कहती है रखना नहीं, इसे तलाक दे देनी है। मेरा खावद मुझे कहता मैं मजबूर हूं, मैंने बड़ा अरसा तुझे निभाया है, तो हुजूर मैं गरीब हूं, मेरे पे नजरे करम हो जाए, मेरे लिए दुआ करे, मेरा मालिक मुझे एक बेटा दे दे। यूं हाथ उठाएगा गौसे आजम ने, ऐ अल्लाह तेरी बंदी तेरा बंदा समझ के आई है, क्या लफ्जों का हुसन है, क्या जुमलों की तासीर है। ऐ अल्लाह तेरी बंदी तेरा बंदा समझ के आई है, तो मेहरबानी करना जो तूने इसके दिल में डाला है वो इसे अता भी फरमा दे। लफ्जों का जुमलों की तरतीब देखे, जो तूने इसके दिल में डाला है इसे अता भी कर दे। तो हातिफे गैब से निदाई अब्दुल कादिर इसके नसीबे में ही नहीं, मुकद्दर में नहीं। मैंने कहा इन्हें मनवाना आता, जब कहा ना नहीं तो गौसे पाक रो पड़े। कहने लगे मैं समझ गया हूं, तू मुझे रुसवा करना चाहता है, तू मुझे रुसवा कर दे, तू रुसवा करना। तुझे नहीं पता था अब्दुल कादिर के पास जा रही है, तू मालिक है, तू इसके इरादे से आगाह नहीं था। मौला तू बेनियाज है, तुझे पता था मेरे पास आ रही है। ठीक है, ये कहेगी लोगों से जाके कि मैं अब्दुल कादिर के दरवाजे तक हो आई हूं, मुझे तो कुछ नहीं मिला,
تو ٹھیک ہے مولا، میں تیری رضا پہ راضی، تیری قضا پہ شاکر، ٹھیک ہے نہ دے میں راضی ہوں، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے۔ بس ابھی دعا ہو ہی رہی تھی کہ ہاتف غیب سے ندائی، عبد القادر تو بول کتنے بیٹے دوں، تو بول نہ کتنے بیٹے دوں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہ تو بول کتنے دوں، تو کہا یا اللہ چل ایک مانگنے آئی تھی، مہربانی کر 7 عطا کر دے۔ 7، ایک بیٹا لینے آئی تھی، رب کریم نے اسے 7 بیٹے عطا فرمائے۔ او بھائی تجھے منوانا ہی نہیں آتا، تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم مکمل کر لی، بات نہیں کرتا تھا۔ میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے واز کروں؟ کہتے ہیں مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا۔ محبوب نے فرمایا عبد القادر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہیں، فصیح و بلیغ ہے، ہر آدمی بات سمجھتا ہے، تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا؟ بڑا مشکل کام ہے، ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا منہ تو کھولو ذرا۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا۔ فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آ گئے، تو فرمانے لگے عبد القادر منہ کھول نا بیٹا، تو میرا بھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضرت علی نے 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا۔ میں نے کہا حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا ہے، تو خواب میں حضرت علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا، میں نبی پاک کے برابر، حضور نے 7 دفعہ ڈالا ہے تو 6 دفعہ اس لیے ڈالا ہے کہ میں حضور کے برابر۔ صحابہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں، تو کیسے نبی کے برابر بن گیا؟ وہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں، تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد، اور اس میں نے تقریر شروع کی، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ ملتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا۔ فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد، پھر مسجد بڑی ہوئی، پھر مجمع بڑھ گیا۔ فرماتے ہیں پھر جامع مسجد، پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا، پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو صحرا میں جا کے خیمے لگ گئے۔ کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع، ہزاروں کا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں غوث اعظم کے اجتماع میں 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے، ہزاروں علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نقطے ہم نے نوٹ کرنے۔ اور حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا، کمال، یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے، جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی تھی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بڑا نوازا۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا حضور میرے ابا جی میں آپ کا مرید ہوں، عقیدت مند ہوں، رات میں نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، تو دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے، میرا فوت ہونے والا باپ میں نے بڑی تکلیف میں دیکھا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے مدرسے میں آیا کرتا تھا، میری خانقاہ میں آتا تھا، میری محفل میں بیٹھتا تھا، حلقہ ذکر میں رہتا تھا۔ تو اس نے کہا حضور کبھی کبھی آتا تھا، کبھی کبھی۔ غوث اعظم نے مصلی بچھا لیا، کہا یا اللہ تیرا وعدہ نہیں کہ جو اہل اللہ کے مجالس ذکر میں بیٹھے گا تو اسے شکی نہیں کرے گا، اسے صحیح۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ذکر کرنے والوں کی مجلس میں خالی بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سعادت عطا فرما دیتا ہے، اگر شکی ہو بدبخت ہو تو اللہ اسے نیک وقت فرما دیتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم حضور کی اس دعا کا وسیلہ دینے لگے، یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا، وہ یہاں آیا کرتا تھا تو خدا بندہ اس کی قبر پہ عذاب۔ وہ شخص کہتا ہے میں گھر میں جا کے سویا، دوبارہ میرے ابا جی ملے تو مجھے کہنے لگے بیٹا عبد القادر کے پاس جاتے رہنا، عبد القادر کے پاس جاتے رہنا، جو ان کی مجالس میں جاتا ہے اللہ اس سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے، وہاں جاتے رہنا۔ تو بھائی ان لوگوں کو رب کریم کو منانا آتا تھا۔ غوث اعظم مزدوروں کی طرح دین کا کام کرتے تھے۔ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فکرہ کہا، مزدوروں کی طرح۔ میں نے اپنے گاؤں میں کچھ ایسے مزدور دیکھے جو صبح فیکٹری میں دیہڑی کر کے آتے تھے تو شام کو دیہڑی کر کے آئے ہیں پوری 4 بجے تک 5 بجے تک، تو شام کو کسی آدمی نے مٹی ڈالنی ہے اپنے گھر کے اندر تو اس سے بھی ٹھیکہ کر لیا،
اس نے کہا میں 300 روپیہ دوں گا، مٹی اٹھا لو. تو وہ مزدور گھر آیا تو اس نے کہا چلو بچوں کے کپڑے بھی لینے، عید بھی قریب آ رہی ہے. یہ مزدور لوگ بڑی جدوجہد کرتے ہیں. تو رات کو مٹی ڈال دی. حضور غوث اعظم نے مزدوروں کی طرح دین کا کام، یہاں تو موجیں لگی ہیں، تو موجیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی. یہاں تو لوگ ساد رنگ میں مست ہو کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہو گیا جی، ہم بڑے پکے ہیں ان کے ماننے والے. غوث اعظم فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے، فقہ کا. ان کہہ دے وہ بھی مولوی سن، چونکہ درس جو دیتے تھے. فقہ کا درس فجر کے بعد. ظہر کے بعد غوث اعظم لوگوں کو حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے. عصر کے بعد قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے. ہر روز رات کو عشاء کے بعد دور دراز سے مخلوق آتی تھی، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، اور غوث اعظم وہاں رسول اللہ کا دین لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. 1000 آدمی کاغذ قلم لے کے عالم بیٹھا کرتے تھے. غوث اعظم جو تفسیر بیان کرتے اسے لکھا جاتا تھا. یہ حضور غوث اعظم کا طریقہ ہے. غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد کے خطیب تھے. وہ خطیب تھے مسجد کے. جامعہ نظامیہ کے نام سے غوث اعظم نے مدرسہ بنایا ہوا تھا. وہ ایک ادارے کے پرنسپل تھے. جسے الف با سیدھی پڑھنی نہ آئے وہ کہے میں بڑا ولی ہوں، مجھے غوث پاک کا فیض ہے. تجھے کس طرح کا فیض ہے؟ غوث اعظم کا فیض یہ آپ فرمایا کرتے جتنی جس کی زبان میں تاثیر زیادہ ہو سمجھو میرا فیض اسے زیادہ ملا ہوا ہے. آپ تقریر کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، روز رات کو بیٹھتے تھے. صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو کے کہنے لگے فلسطین میں، فرمایا میں لڑوں گا اس لیے کہ میں عبد القادر کے مدرسے کا طالب علم ہوں. اور فرمانے لگے یہ 70,000 فوج میرے ساتھ ہے، ساری غوث اعظم کو ماننے والی ہے. انقلاب غوث کے ماننے والے لائیں گے. یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے جن کے دلوں میں بغض رہتا ہے اللہ کے ولیوں کا. اور ہر رسالے میں کبھی یہ کون سا جہاد ہے، کبھی بابا فرید کے خلاف لکھتے ہیں، کبھی غوث اعظم کے خلاف لکھتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ کھالوں سے تم نے پجارو خریدی ہوئی ہے، کھالیں کٹھی کر کے تم نے کلاشنکوف لی ہوئی ہیں، مکانوں میں رہتے ہو، اور قوم ہے کہ وہ دیکھتی نہیں. اور بھائی دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. ہر داڑھی پگڑی والے کو دیندار نہ سمجھ لیا کرو، خدا را یہ پہچان پیدا کرو. جس کے مرضی پیچھے لگ جاتے ہو. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ. اور آج کل کی میں جاتا ہوں نا محفلوں پہ تو میں دوستوں سے کہتا ہوں اب کوئی دوست ٹائم لینے آتے تو میں پوچھتا ہوں محفل کیوں کرانی ہے؟ محفل کہنے ثواب واسطے. تو میں کہا سورت یاسین پڑھا لو کار. ساری زندگی ثواب کے چکر میں رہو گے، انقلاب کب آئے گا؟ میلاد کی محفل کر لو، سارا سال برکتیں نازل ہوں گی. وہ محفل کو ایک روپ دو، ایک رنگ دو. محفل ایک انقلاب کا نام. غوث اعظم نے ہمیں وہ والی محفل سکھائی ہے جس میں بے نمازی آتا تو نمازی بن کے جاتا، جس کے اندر چور ڈاکو آتا تو توبہ کر کے جاتا، جس کے اندر کوئی ماں باپ کا نافرمان آتا تو گھر جا کے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ جاتا. ثواب کے لیے محفل، ثواب کے لیے 11ویں. اس سے باہر ہے، بڑا ہو گیا یہ کام. نعت خاں بھی چلے ہوئے ہیں پکے ہی، وہ بھی ادھر کو سفر کر رہے ہیں ادھر کو سفر، وہ بھی سارے ثواب اکٹھا کر رہے ہیں. کہتے تو محفل کرا تو بخشیا جائے گا. جدے ہاتھ نوٹاں جدہ تھی انہوں کہتے چوری صاحب شیر تیری نظر ہی. اور میں کہ ظالمہ شیر نبی پاک دا تے نظر بندے دی کر چھڑے کچھ سوچ. اور جس نے پیسے زیادہ دیے اس کہتے ہیں عاشق رسول ہے. میں کہ تو کتوں مور لئی لوکاں نو عشق دیا ڈگریاں ونڈدا پھردا ہے؟ کدھر سے تو نے یہ لے لی اسٹیمپ جو لگاتا ہے یہ عاشق ہے یہ عاشق نہیں؟ محفل کرانے والا بھاویں بجلی چوری کرتا ہوئے تو عاشق رسول ہے. تو یہ باہر آئے حضور غوث اعظم. ہر روز محفل ہوتی تھی لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا. اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی، تسنو نہیں تھی، بغداد میں محفل ہو رہی، غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، لوگ بکھرنے لگے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا. اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو سارے بھگا دے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے. تو دلوں کے بھید جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی. اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا، انہیں طریقہ پتا تھا. حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے، تقریر سے، خطبے سے، الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے، آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کے خطبے. اور بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں، بس ثواب کے لیے کر لو. خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو. اور پھر تبلیغ فرمائی، دین کا کام کیا، نذرانے نہیں بٹورے.
नजराने नहीं बटोरे। और इस तरह नहीं कि मौलवी साहब का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मेरे लाखों मुरीद है, मैंने नहीं छेड़ना हुकूमत को, ऐसे ना हो जाए हुकूमत मेरे खिलाफ हो जाए, ये कोई चक्कर नहीं। बादशाह वक्त आया नजराना देने, वक्त का बादशाह नजराना देने आया। वो कहता मैं रस्ते में सोच रहा था कि अगर ये वली हुए तो मुझे पता चल जाएगा, अगर तुमने सेब खिलाए ना, सेब का मौसम नहीं, फिर तो वली अल्लाह है, और अगर सेब ना खिलाए तो फिर नहीं मैं मानता। ठीक है ना जी, जिस तरह के आज मुरीद होते हैं लोग, कहते हैं सेब खिलाए तो फिर बादशाह था ना। तो कहते हैं मैं 2 थैलियां शर्फियों की भी ले गया कि पीर साहब को पैसे दूंगा तो जरा नरम भी हो जाएंगे मेरे हक में, पीर हो जाए तो ना नरम, इल्ला माशाल्लाह। कहते मैं गया तो मेरे दिल में ख्याल था अगर आज बेमौसमा सेब खिलाएं तो वली मानूंगा। कहते गौसे आजम ने यूं हाथ उठाए, मौसम भी नहीं था पर 2 सेब उनके हाथों में आ गए, और आप मेरी तरफ सेब बढ़ा के कहने लगे विलायत को सेबों से नहीं तोलना चाहिए, तू सेबों से तोलता फिरता है, ये तो अल्लाह की रिजा वाला काम है। यहाँ को ताजर थोड़ी मेहनत करे, खाद शाद डाले तो वो भी बेमौसम में फालो गा लेगा, तू किस चीज से मेरी विलायत चेक कर रहा है? ये पकड़ छुरी और ये पकड़ सेब और खा। कहता मैंने काट के खाया तो सेब कड़वा निकला। गौसे आजम कहने लगे क्या हुआ, कड़वा है? हुजूर हाँ, तुमने अपने हाथ से काट के एक टुकड़ा दिया का खाओ, खा के कहने लगा हुजूर आपके वाला तो मीठा है, तो सेब तो दोनों गैब से आया, तो मेरा कड़वा क्यों है? आपका फरमाने लगे गौसे आजम दोनों ही मीठे थे, एक को जालिम के हाथ लग गया तो कड़वा हो गया है, मीठे दोनों ही थे, तू जालिम है ना, जुल्म करता है, तो तेरे हाथों की वजह से कड़वा हो गया, एक ही थे। उसने 2 थैलियां शर्फियों की मुसल्ले के नीचे रखी, कहने लगा हुजूर नजराना है, फरमाने लगे जरूरत ही नहीं, ले जा, अल्लाह के बंदों को दुनियादारों के नजरानों की जरूरत है। तो जिद करने लगा हुजूर कबूल कर ले। आप फरमाने लगे जा तू जा, नहीं चाहिए, का हुजूर जरूरत नहीं, हुजूर कबूल फरमा ले। आपने फरमाया जा, का हुजूर ले ले आपकी मेहरबानी। फरमाने लगे अपने कपड़े देख और मेरे देख, अपनी रोटी देख और मेरी देख, मैं तुझसे अच्छा खाता हूं, तुझसे अच्छा पहनता हूं, मेरा अल्लाह मुझे तुझसे